بسم الله الرحمن الرحيم. المجد والأولى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على أفضل البشر وسيد الأنبياء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمدا المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء وعلى تابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب العلي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے پناہ جہاں سلام علیک، تکیہ بے کساں سلام علیک، برہما آل پاک و اصحابش فخر ہر دم بخاں سلام علیک سلام علیک سلام علیک. برادران گرامی قدر، خواتین و حضرات، اس عظیم الشان علمی روحانی مرکز المدنی مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد کرنا یہ قبلہ مفتی صاحب کا کام ہے. ہم جیسے طلباء کو شفقت کے طور پر بلا لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی ذرا نوازی ہے. اللہ کریم ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور اس مرکز کو تا قیام قیامت علم و عرفان کا مرکز بنائے رکھے. یہاں سے علم و حکمت کے چراغ روشن ہوتے رہیں، دیے جلتے رہیں اور علم و معرفت کے نگینے لوگ اپنے دامن میں سمیٹتے رہیں. میرے ذمہ آج جو موضوع مفتی صاحب نے دیا وہ ہے ماہ سفر کے متعلق. آپ جانتے ہیں، اسی حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر یہ اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے. پہلا مہینہ ہے محرم اور دوسرا مہینہ ہے ماہ سفر. اس کو ماہ سفر المظفر بھی کہتے ہیں اور سفر المسفر بھی کہتے ہیں. یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن عجیب ایک اتفاق ہے کہ بعض لوگ اس مہینے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی روایات بھی بیان کرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ یہ مہینہ بھی کوئی متنازع ہی مہینہ بن گیا. مثلاً ایک حدیث پاک سوشل میڈیا پہ عام آج کل چل رہی ہے کہ جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کی نسبت حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کی طرف کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے
ماہ سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے دی، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جنت کے سرٹیفکیٹ جو تقسیم ہو رہے ہیں آج کل، ان میں سے ایک سرٹیفکیٹ یہ بھی ہے۔ خوش آمدید جناب۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس نے ماہ سفر کے ختم ہونے کی، حضور فرماتے ہیں، مجھے خوشخبری دے دی، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید یہ مہینہ ہے کہ جو بڑا استغفر اللہ، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں مختلف روایات چلتی آ رہی ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سارے مہینے میرے رب کے ہیں، اور رب کریم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد بھی فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ کریم نے 12 مہینے بنائے، اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم، اور اس کے بعد پھر سفر بھی ہے، اسی میں ربیع الاول بھی ہے، اسی میں ربیع الثانی بھی ہے۔ اسی طرح سارے دن میرے اللہ کے دن ہیں، وہ جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو یا جمعرات ہو، لیکن ان میں کچھ مہینے افضل، برکت والے، کچھ دن افضل، کچھ لمحات افضل۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک یہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، اور پھر اس جمعے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے پورے جمعہ کے دن میں کہ جس میں جو دعا مانگی جائے اللہ کریم قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ کون سا لمحہ ہے، کون سی گھڑی ہے، اس پہ علماء کرام نے مختلف، فقہاء نے، محدثین نے، اہل نظر نے اس پہ بھی کہا کہ یہ فلاں لمحہ بہتر ہے، 2 خطبوں کے درمیان ہے، اذان سے پہلے ہے، اذان کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، یہ مختلف روایات ملتی ہیں۔ تو یہ دن بھی کچھ افضل، مہینے بھی کچھ افضل، اسی طرح کچھ لمحات بھی بڑے افضل ہوتے ہیں، اور ساری ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سب سے بہترین لمحہ کائنات کے اندر وہ ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس لمحے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور نے ساری کائنات کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں وہ لمحہ ساری کائنات میں سب سے افضل لمحہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک انقلاب برپا کر دیا کائنات کے اندر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں مہینہ استغفر اللہ نحوست والا ہے، یہ نہیں ہے۔ مثلا ایک یہ بھی ہے کہ ہم سفر پہ نکل رہے، یہ اصل میں زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں، اور زمانے جاہلیت سے آج تک وہ چلی آ رہی ہیں مختلف انداز کے اندر، اور ہم نے بھی اس کو اپنائے ہوئے، اور ہمارے ایک مخصوص طبقہ بھی ہے جو زمانے جاہلیت کی روایات کو قائم رکھنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر، ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ اپنی اسلام سے پہلے کی بھی اس کی کچھ روایات ہیں، وہ آج بھی ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس پہ بہت سی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس کے ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ ماہ سفر، اس کو اچھا اس کے نام پہ اگر غور کریں، اس کو صاد کے اوپر سفر زبر بھی پڑھی جا سکتی ہے، صاد کے نیچے زیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور صاد کے اوپر پیش بھی پڑھی جاتی ہے، سفر بھی، صفر بھی، سفر بھی۔ اور اس کے معنی پہ اگر غور کریں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی پیٹ ہونا، سفرابی، میدا ہو جانا، میدے کے اندر تلخی ہو جانا، پیٹ میں درد ہو جانا، جی بالکل خالی ذہن ہو جانا، بالکل نکمہ ہو جانا، یہ سارے معنی اس سفر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کو سفر کہتے کیوں ہیں؟ اسی پہ تھوڑی سی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ اصل میں جو ایک بڑی معتبر ترین سیرت کی کتاب ہے جو کامل ہے ابن تاثیر کی، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی یہ 4 مہینے عربوں کے ہاں بڑے مقدس سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک تو تھا رجب، اس کے بعد تھا ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ رجب الگ ہے، پھر ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں کنٹینیوسلی اکٹھے چلتے ہیں۔ اب ان کو وہ بڑے محترم سمجھتے تھے،
بڑے برکت والے مہینے سمجھتے تھے، اور کرتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ان مقدس مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، جنگ و جدل نہیں ہوگی، اور ایک دوسرے کے خلاف فتنہ انگیزی بھی نہیں ہوگی۔ ان کو وہ بڑے مقدس مہینے سمجھتے تھے۔ یہ بات مجھے نشین رکھ لیں کہ اسلام نے پھر اسی روایت کو قائم بھی رکھا ہے، اور اسلام کے نزدیک بھی یہ سارے مہینے اسی طرح واجب الاحترام ہیں اور برکت والے ہیں۔ اچھا، ان 4 مہینوں میں کہتے تھے کوئی برائی کا کام نہیں کرنا، ورنہ تو ان کی عادت تھی ہر جگہ ہر وقت لڑائی جھگڑا، یہ ان کی فطرت میں تھا، ان کی نیچر میں تھا، جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا، ڈکیتی کرنا، واردات کرنا، یہ سارے کام وہ کرتے تھے، ان مہینوں میں رک جاتے تھے۔ اب ہوتا کیا کہ یہ جب مہینہ آتا نا ذکات کا، پھر ذی الحج کا، محرم کا، یہ بڑی مشکل سے نکالتے تھے، اور ان کو نا جس طرح ایک نشہ ہوتا ہے نا بندے کو، اور وہ نشے کے لیے بےتاب ہوتا ہے کہ کب جناب مجھے موقع ملے میں اپنا نشہ پورا کروں، تو خون کرنا اور لڑائیاں کرنا یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ بس یہ محرم کا مہینہ ختم ہو اور ہم پھر تلوار نکال کر تیاری کر کے میدان میں آ جائیں۔ اور ہوا کیا کہ ادھر ماہ محرم ختم ہوا، سفر کا آغاز ہو گیا، اور وہ اسی وقت اپنے پرانے بدلے لینے کے لیے نکل پڑتے، لوٹ مار بھی شروع کر دیتے۔ کئی ایک حوالوں سے وہ اسی میدان کے اندر نکلتے۔ اب پہلے جو 13 دن ہوتے تھے، اس میں کتنے لوگ قتل ہو جاتے، مارے جاتے، کسی کا سامان لوٹ لیا جاتا، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، کئی مائیں اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے، ان کی جوانیوں سے محروم ہو جاتی۔ تو جب یہ کیفیت ان خواتین کے اوپر گزرتی تو وہ عورتیں سمجھتی کہ یہ دن ہمارے لیے بڑے ہی منحوس ہے، یہ ہمارے لیے بڑے ہی منحوس دن آ گئے کہ کوئی یتیم ہو گئی، کوئی بچہ یتیم ہو گیا، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی ماں اپنی ممتا کے لیے تڑپ رہی ہے، تو انہوں نے ان دنوں کو منحوس قرار دیا۔ اور بالخصوص پہلے 13 دن، کیونکہ وہ سارا زور لگا دیتے تھے اپنی جہالت کا، اپنے ظلم و ستم کا، تو یہ عربوں کے ہاں ان کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا، پھر یہ تھا عربوں کے ہاں۔ اسی طرح آج بھی مختلف علاقوں میں، ایون کہ یہودیت کے اندر، عیسائیت کے اندر، ہندوازم میں تو حد سے زیادہ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، کالی بلی نظر آ گئی تو راستہ چھوڑ دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ آج بھی کچھ نہ کچھ جہالتیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، عربوں کے کیا ہوتا تھا؟ جب وہ سفر کے لیے نکلتے تو تیر چلاتے، پھینکتے، دائیں طرف کو گر گیا تو ٹھیک ہے جی سفر کرنا درست ہے، بائیں طرف گر گیا تو سفر کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی کیفیتیں تھی۔ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین حنیف لے کر آئے، آپ نے کائنات کی تقدیر کو بدل دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کی اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ لا سفر، یہ جو تم نے سفر کو منحوس سمجھ رکھا ہے نا، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اس سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، یہ تو بڑی برکت والا مہینہ بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی، حضور مدینہ تشریف لائے، اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، یہ اقبال کہتے ہیں ہجرت آئین حیات مسلمس ایز اسباب ثبات مسلمس، یہ جو ہجرت کرنا ہے یہ تو مسلمانوں کی ثابت قدمی کا بہت بڑا کام تھا۔ ہجرت ہوئی، ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، ہجرت ہوئی، اسلامی معاشرہ قائم ہوا، ہجرت ہوئی تو پتہ چل گیا کہ دین کے لیے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، وطن کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی جائیدادوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب چلے ہیں مکہ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 سفر کو، نبی کریم ایک روایت میں 26 کو، ایک میں 27 سفر کو، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا، حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا، کفار مکہ
ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کو آج نعوذ باللہ میں قتل کر دے رہے. حضور نے مٹی لی زمین سے, سورہ یاسین شریف پڑھ رہے تھے, ایسے پھونک ماری, کافروں کے سروں کے اوپر پھینکی, اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے میرے معبود تو نے ان کے سروں پہ خاک ڈال دی تھی, گویا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. حضور قریب سے گزر گئے اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے. صدیق اکبر بھی گزر گئے, حضور علیہ السلام بھی تشریف لے گئے اور ان کو کچھ نظر نہ آیا. صبح اٹھ کر حضرت علی کے جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں تیرے معبود کا, کہیں گے آپ کو پتا ہوگا, کہیں گے میں تو یہاں سویا ہوا تھا جی. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ جتنی پیاری نیند مجھے اس رات آئی تھی, مجھے کبھی زندگی میں اتنی نیند پیاری نہیں آئی. پوچھا کہ علی وہ کیوں؟ کہتے کہ ویسے تو زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کب اللہ کے ہاں چلا جانا ہے, سو رہا ہوں, پتہ نہیں اٹھوں گا کہ نہیں, لیکن آج مجھے یقین تھا کہ حضور نے کہہ دیا تھا کہ علی آج تو نے میرے بستر پر سونا ہے, صبح اٹھ کر امانتیں کفار کے سپرد کرنی ہے, پھر تو نے میرے پیچھے مدینہ شریف میں آنا ہے. تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری آج موت نہیں آئے گی بلکہ میری زندگی ہے. اور کہتے ہیں اتنی پیاری نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر ہجرت کی ہے, مدینہ تشریف لائے, اور نبی علیہ السلام نے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز وہاں سے کیا. تو یہ سفر کے اندر اگر کوئی ایسا ہوتا تو حضور اس بابرکت سفر کا, ہجرت آئین حیات مسلمت, یہ جو مسلمان کی زندگی کا آئین ہے, اتنا بڑا کام حضور سفر کے اندر کبھی بھی نہ کر دے. پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ, آپ کی جو نکاح ہے, آپ کی جو شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ, اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے اسی ماہ سفر کو منتخب کیا. اس میں سیدنا امام حسن اور حسین کی شادی بھی ہوئی, اور وہ پیدا بھی ہوئے, برکت والے بھی ہوئے, سیدہ شباب اہل جنہ بھی بنے. اور حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں کہ جو عورتوں کی سردار ہوگی. اور لوگ جو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے, شادی کریں کامیاب نہیں ہوتی, شادی ہو جائے اولاد نہیں ہوتی, اولاد نہ ہو خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے تو اولاد نکمی ہوتی ہے. یہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ ایک کیفیات ہیں جو لوگوں نے پیدا کر دی ہیں, اور ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور اس قسم کی جھوٹی روایات بنا کے وہ عام لوگوں کی طرف جا بھیجیں, وگرنہ بڑے بڑے عام واقعات اس ماہ مبارک میں پیش آئے. غزوہ خیبر پیش آیا, اس میں کامیابی ہوئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب جانتے ہیں کہ ان کو خلافت راشدہ میں بعض لوگ شمار کرتے ہیں کہ آپ کا جو 2.5 سال کا دور ہے حضرت عمر کا بنو امیہ کے اندر تھے, آپ نے وہی دور فاروقی کی یاد تازہ کر دی تھی. آپ کا جو 2.5 سال کا دور ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا تعلق ماہ سفر کے ساتھ ہے, اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں اس ماہ سفر کے اندر. اگر یہ کوئی ایسا ہوتا تو اتنے عظیم واقعات جو ہے وہ کیوں پیش آتے اس مہینے کے اندر. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں, کسی صحابی نے آج تک نہیں کہا کہ اس ماہ میں شادی نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے. کچھ جگہیں یقیناً منحوس ہوتی ہیں. آپ حرم کعبہ میں جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ وادی محصر بھی ہے. میدان عرفات میں جب جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہاں سے گزرو تو جلدی سے گزر جاؤ. کیوں؟ کہ وہاں پہ ان پہ عذاب آیا تھا اس جگہ کے اوپر. تو یہ جگہیں کچھ ہو جاتی ہیں, ایسی جگہیں کہ جہاں پہ عذاب الہی آیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جہاں پہ عذاب الہی آتا ہے ان جگہوں پہ نہ جایا کرو, اگر جانا ہو تو جلدی سے وہاں سے گزر جایا کرو. اسی طرح جو ہے وہ ایام یوم نحس بھی کہا گیا, قوم سمود کے اوپر جب عذاب نازل ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سورہ شمس کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ ایمان لے آتے ہیں, لیکن وہ جو سامنے اونٹنی ہے نا, وہ کہیں سے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. آپ نے اشارہ کیا, ایک پتھر سے اونٹنی نکل آئی, وہ ناقۃ اللہ قرار پائی. حضور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کا احترام کرنا ہے. وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی والے اسے دودھ پیا کرتے تھے.
لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ پانی پینے کے لیے پہلے چلی جاتی تھی، وہ پانی پی لیتی تھی کنویں سے، لیکن پھر پانی بھر جاتا تھا، وہ بعد میں پیتے تھے۔ اب ضد ہے نا، جب انسان ضد پہ آ جاتا ہے تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ صالح علیہ السلام قوم کہنے لگی کہ نہیں، یہ اونٹنی ناقۃ اللہ ضرور ہے، لیکن یہ پہلے پانی کیوں پیتی ہے؟ پہلے پانی ہم لے گئے، یہ تو بہت زیادہ پانی پی جاتی ہے، یہ نہ ہے کم بخت ہو، پانی بہت زیادہ پیتی ہے، دودھ بھی تو تم سب کو پلاتی ہے۔ اتنی نعمت ہونے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے اس اونٹنی کو کبھی برداشت نہیں کرنا۔ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، مستفیض بھی ہو رہا ہے انسان، لیکن یہی ظالم اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کس انداز کے اندر کرتا ہے کہ معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کہ نہیں۔ چنانچہ ایک کم وقت نے تیاری پکڑی، اگر یہ عرض کر دوں طویل بات ہو جاتی ہے۔ وہ کون تھا؟ ایک عورت نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دے، اس اونٹنی کو ختم کر دے۔ تو یہ فتنہ و فساد، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورتوں کے شر سے بچو۔ غیر محرم عورت کے ساتھ سفر کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اختلاط، اس کو کیونکہ انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے، انسان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہی ہے وہ اسلام جو عورت کے بارے میں مرد کو کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، ان سے دور رہا کرو۔ اور اس نے جناب ٹانگیں کاٹ دی، اور رب کہتا ہے کہ ان کے اس فعل کبھی کے باعث اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ تو یہ جو عذاب ان کے اوپر آیا ہے، یہ ان کے کرتوت کی وجہ سے آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دن منحوس ہو گیا تھا۔ نعوذ باللہ، دیکھیں نا کتنے دن ایسے ہوتے ہیں، ایک ہی دن ہوتا ہے کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے گھر میں ماتم ہو رہا ہوتا ہے، فوتگی ہوتی ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ ایک ہی لمحہ ہے، ایک کے لیے وہ منحوس ہو رہا ہے اور دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو کیفیات ہیں، یہ کسی صورت میں بھی ان کو منحوس کہنا یا اس طرح کی کیفیات کرنا، اور پھر خصوص اگر یہ میں عرض کروں بر صغیر پاک و ہند کے لیے تو یہ ماہ سفر اتنی برکت والا ہے، اس کو سفر المظفر کہتے ہیں۔ یہ کامیابیوں کا دن ہے، یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، اس پہ اللہ کریم کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ آپ اگر بر صغیر پاک و ہند کی طرف جائیں، موسٹلی آئی تھنک وی بلانگ ٹو سب کنٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جو آپ رات یہاں تشریف فرمائیں۔ اب دیکھیے حضرت مجدد الفرسانی سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ، ان کا عرس مبارک ماہ سفر، اور امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک ماہ سفر۔ وہ ہستی کہ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پوری امت مسلمہ نے متفقہ طور پر جنہوں نے اپنا لیڈر تسلیم کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو جنہوں نے چیلنج کیا تھا اور کہتا کہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چھوڑ، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، میں صبت رسول ہوں، ایسا کرتے مقابلہ کرنے کے لیے قلم اور کاغذ میز پہ رکھ دیتے ہیں، تو قلم کو حکم دے لکھ، جو لکھے گی وہ فیصلہ تو قبول کر لینا، اگر تو نہیں لکھوا سکتا تو میں قلم کو حکم دیتا ہوں لکھ، جو قلم لکھے گی وہ فیصلہ تجھے منظور کرنا ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھاگ گیا تھا، اور وہ شخصیت کون تھی؟ اس کا نام تھا تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تاجدار گولڈا پیر میر، یعنی کہ ختم نبوت یہ 7 ستمبر کو، میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس دور کے اندر کہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت، قانون کے تحت اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا، اور یہ قانون بن گیا کہ جو مرزا کو نبی مانے یا اس کے بارے میں شک بھی رکھتا ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ختم نبوت کے منکر کو قانونی طور پر کافر قرار دیا یہ 7 ستمبر کو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کا دن ہے جو ابھی گزرا ہے 7 ستمبر۔ تو حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرس پاک بھی اسی ماہ سفر کے اندر، اور ان کے شیخ حضرت خواجہ شمس العارفین
شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ پیر سیال لجپال کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے مردان درویش پیدا کر دیے تھے کہ کوئی میر علی شاہ بن گیا، کوئی حیدر شاہ بن گیا، کوئی امیر شاہ بن گیا، اور انہوں نے ایک بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کیا، اور آج بھی وہ خانوادہ اسی کا دین مدین کی خدمت میں مصروف ہے۔ اور پھر ان کے شیخ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ پیر پٹھان بادشاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا عرس پاک بھی اسی ماہ سفر کے اندر۔ اور پھر ایسی ہستی کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خاک پنجاب از دم روح زندہ گشت، کہ پنجاب کی مٹی اگر آج بھی زندہ ہے تو اس ہستی کے نام سے ہے، اور اس کے اس میں گرامی حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں خواجہ غریب نواز نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو یہ مقدس ہستیاں ان کے اوراث مبارکہ اسی ماہ سفر کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ تو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ تو عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کریم نے اتنے بزرگوں کو اعزاز بخشا ہے، ان کا عرس مبارک ہونا یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور جہاں تک ان لمحات کا تعلق ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک کچھ حدیث کے اندر آتا ہے، روایات آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر آزمائشیں بلائیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ جب آزمائشیں نازل ہوں، بلائیں نازل ہوں تو ان کو بندہ نعوذ باللہ منحوس کہنا شروع کر دے، نہیں، اس کا یہ ہے کہ ان لمحات کے اندر بندہ ذکر و اذکار زیادہ کرے، بندہ اپنے رب کی بندگی زیادہ کرے، بندہ اپنی پروٹیکشن کر لے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جگہ جو ہے یہاں پہ کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے بندے کی، جو ہمارے صوفیاء کرام نے بعض یہ چیزیں ملتی ہیں، مطلب عشق بہشت کے اندر، اور حضرت بافرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے حوالے سے ملتی ہیں چند چیزیں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ ہمارے بزرگوں نے بعض وہ باطنی فتویٰ کے لحاظ سے دیکھے تو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی لمحہ جو ہمارے علماء نے بیان کیا احادیث ملتی ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ نبی علیہ السلام نے سفر کو منحوس قرار دیا۔ ہاں، جو بلائیں یا آزمائشیں نازل ہونے کا یہ ایک الگ پہلو ہے، اگر نازل ہوتی ہیں تو اس کا یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ذکر و اذکار کے ساتھ، اوراد و وظائف کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے ساتھ، اور صدقہ و خیرات کرنے کے ساتھ۔ لیکن اس مہینے کے اندر اس طرح بنا کے بیٹھ جانا۔ اچھا، پھر ایک آخری چہار شنبہ کو ایک کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا، پھر اس کے لیے اہتمام کرنا سارا، کہیں کوئی معتبر روایت ایسی نہیں ملتی ہے، کوئی معتبر روایت نہیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہاں کچھ صوفیاء کرام اس طرف گئے بھی ہیں ہمارے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی طرف اگر ہم غور کریں تو وہ زیادہ توجہات، ان کی تو باقاعدہ عبادات ہیں اس ماہ سفر کے اندر کہ جناب یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا کہ کیا ہوتا کیا ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ سورہ تغابن، اور سورہ تغابن کے بارے میں اتنا سا عرض کر دوں کہ یہ وہ بابرکت صورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھی جائے، بالخصوص مغرب کے بعد پڑھی جائے، رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے، تو اللہ کریم اس پورے علاقے سے آزمائشوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بالخصوص یہ جو وبائی امراض ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی عظمتیں بڑی بیان ہوئی ہیں، اس میں سے ایک آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو تمہیں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے، کوئی تمہیں دکھ پہنچتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جادو ٹونا برحق ہے، اللہ کریم نے ہاروت اور ماروت کو بھی نازل کیا تھا، اور آج پورے بنگلہ دیش کے اندر
انڈیا کے اندر باقاعدہ اس کی عملیات کرائے جاتے ہیں، ان کی اکیڈمیز ہیں، جادو ٹونا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا ہوتا کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ چیزیں بھی نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں بھی نہیں ہو سکتی، یہ جادو ٹونے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا بسم اللہ، اللہ کے حکم کے سوا ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ جو مصیبت یا تکلیف آتی ہے یہ دراصل بندے کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہو جانا، یہ نہ سمجھے کہ آزمائش آ گئی تو میرے اوپر نعوذ باللہ کوئی نحوست آ گئی، تکلیف آ گئی سمجھے کہ میرے اوپر کوئی نحوست آ گئی، جی میں جب بھی وہ بندہ گھر سے باہر نکلوں میرے سامنے آ جائے نعوذ باللہ تو نحوست آ جاتی ہے، یہ دن میرے لیے بڑا منحوس ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسے جملے کہنا یہ سراسر بدعت سیئہ کے اندر آتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت کا آ جانا اپنی جگہ پہ، یہ بعض اوقات تکلیف بندے کی بلندی کا باعث بنتی ہے، اور اللہ کریم نے تو بندے کی حفاظت کا اتنا خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے نا، اور قرآن کہتے ہیں کہ ان کل لما علیہا حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ کہتا ہے کہ ان کل لما علیہا حافظ، یہ منحوس کہنے والوں اور اس طرح کے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے والوں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان کل لما علیہا حافظ، ہم نے ہر آدمی کے اوپر اپنے محافظ مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے مقرر کر کے رکھے ہوئے، بلکہ بندہ پیدا ہوتا ہی ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتے ہیں، دو فرشتے تو یہ دائیں بائیں آپ جانتے ہیں نا، کرامن کاتبین، یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں جی، اور میکائیل ہے، اسرافیل ہے، جبرائیل ہے جی، اسرائیل ہے، اسرائیل کو تو آپ جانتے ہیں، اس کا اکثر ہمارے گھروں میں آنا جانا لگا ہی رہتا ہے نا جی، کبھی کسی کو لے گیا کبھی کسی کو، تو یہ فرشتے اللہ کریم نے مقرر کر کے رکھے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے کتنے فرشتے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 360 انسان کے جوڑ ہیں تو 360 فرشتے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور کبھی آپ نے غور فرمایا چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے وہ جناب چھت سے گر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کھیل رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، تو بچوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرشتہ رکھا ہوا تھا جو اس کی حفاظت کر رہا۔ یہ انسان بعض اوقات آپ جانتے ہیں گاڑی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اتنا سیویئر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ تصور کرتے یار اس میں سے بندے کا بچنا محال ہے، مشکل ہے، لیکن ہوتا کہ ایک بندہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ کون حفاظت کرتا ہے؟ پاکستان میں اگلے دن ایک طیارہ گرا اور وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ سیٹ سمیت الگ سے گر گیا، کراچی کے اندر جو گرا، سارے کے سارے بندے فوت ہو گئے، وہ الگ سے بچا ہوا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ کہتا ہے تمہاری حفاظت تو میں خود کرتا ہوں، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا کسی کو موت نہیں آ سکتی، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ کہنا جی فلاں چیز ناس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں مشہور ہے نا، آپ ایک جہاد پہ جانے لگے، کوئی بابا جی آگے، انہوں نے حساب کتاب لگایا، جمع تفریق کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نالج ہے، تو اس نے قیافہ لگایا، اندازہ لگایا، کہنے لگا جی کہ بس اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہو سکے گی، مجھے لگتا ہے یہ سفر یہ خیر کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی چلتے ہیں، آپ نے فوج حکم دے دیا، گئے، کامیابی کے ساتھ واپس ہو کر آئے، اور آپ نے آ کر یہ مسئلہ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ کہہ رہا تھا، اس کا علم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، لیکن علی نے یہ بتا دیا جو کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی ایک پتہ حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ کانسیپٹ رکھنا کہ فلاں چیز نہ سے، یہ درست نہیں، یہ قطعی طور پر اس کی اجازت
اسلام کم از کم ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو یہ وہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ایک رواج چلا آ رہا تھا نا کہ سفر کے اندر وہ عورتیں بیچاری بیوہ ہو گئیں, یتیم بچے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ منحوس ہے, یہ نحوست ہے اس کے اندر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضور نے فرمایا کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی, ہاں فال نکلوا لو, اچھا فال, اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے. اچھا فال کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خواب آیا, بڑا ڈراؤنا سا آیا, بے شک آپ قبلہ مفتی صاحب کے پاس آئے, اس لیے خواب وہ کسی عام آدمی کو نہیں بیان کرنا چاہیے. ویسے تو کوئی مسئلہ بھی کسی غیر عالم سے نہیں پوچھنا چاہیے, جو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر کے پاس آیا کرو. ہم نے آج کل سوشل میڈیا کو بلکہ اس کو استاد بنایا ہوا ہے, بلکہ بڑی حیران کن حد تک ہمارے ہاں ایک صاحب کہنے کہ آج کل مولویوں کی کیا ضرورت ہے, ہر چیز بخاری مسلم ہر چیز وہ کتابوں کے اندر موجود ہے, اور کتابیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت نیٹ کے اوپر موجود ہے, تو مولوی کو کیا ضرورت ہے. اب خواہ مخواہ جمعہ کے دن مولوی کو بلا لیتے ہیں, خطبہ دے دیتے ہیں. یہ حیران کن حد تک ہم اس طرف چلے گئے. ایسا نہیں, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ علم ادھر سے لو, فرمایا اہل ذکر, علم اہل ذکر سے پوچھو, وہی بتائیں گے. اسی لیے کہ خواب بھی اگر آئی ہے تو ہر بندے کو مت بتاؤ. ہاں, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھتے, حضور بھی ہاں بھی تجھے کوئی خواب آیا, تجھے کوئی خواب آیا, اور اگر کوئی ڈراؤنا یا ایسا خواب بھی آ جاتا تو اس کی بہترین تعبیر دی جائے, فال نکالا جائے, قرآن سے پوچھ لیا جائے, قرآن رہنمائی کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تمہارے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے, ایک تسلی ہو جاتی ہے. استخارہ کر لیا جائے, اس سے کیا ہوتا ہے, دل کو تسلی ہو جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں کہ نحس منحوس یہ چیزیں تصور کرنا, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو یہ جو ماہ سفر المصفر ہے یہ تو بڑا ہی برکت والا بھی ہے. ہاں, بندہ خود منحوس ہوتا ہے, کئی دفعہ غلط کام خود کرتا ہے اور وہ تھوپ دیتا ہے کہ جناب یہ حالات میرے مقدر ایسے. ارے بھائی نہیں, انسان تو اپنے مقدر کو خود بناتا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے, اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ساتھ. اقوام بھی اس وقت بنتی ہیں جب سارے لوگ اپنی تقدیر کو خود بنا رہے ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک ایک ہوتا ہے, دو دو ہوتے ہیں, بلکہ 2 11 ہو جاتے ہیں. اور اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. بھائی دن میں 5 مرتبہ آ جاؤ, 5 مرتبہ ہو, ایک نماز پڑھو گے, دوسری نماز کے پڑھنے کے دوران جتنے پچھلے گناہ وہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا جمعہ کے دن اکٹھے ہو جاؤ, کیا نتیجہ نکلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے. یہ اجتماعیت کا درس دیا. پھر اس سے بڑھ کر درس دے دیا کہ عید کا موقع آ گیا. پھر ایک اور دے دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان کلیکٹیولی ایک جمع کے جمع ہو جائیں, اور اس کو حج کا نام دے دیا. تو یہ ہماری تقدیریں بدلنے کے لیے یہ مواقع ہمیں دیے گئے ہیں, اور انہی مواقع کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ درس دے کر کہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے, اور یہ سارے دن اللہ کے دن ہیں, سارے مہینے میرے اللہ کے مہینے ہیں, اور سارے لمحات میرے رب کے لمحات ہیں. ہاں, ان کے لیے منحوس ہوتے ہیں جن کے کرتوت نحوست والے ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے منحوس بن جاتے ہیں جی. اور وہی لمحہ وہی گھڑی کسی دوسرے کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں, روحانیت کی بلندی کا باعث بھی ہوتے ہیں. اور میں نے جن بزرگوں کے نام برکت کے لیے لیے ہیں, اور آپ کو ایک سبق یاد کرایا کہ ہمارا تعلق تو ان بزرگوں کے ساتھ ہے, ان کے یہ جو لمحات ہوتے ہیں نا, یاد رکھیں بندہ مومن کا جو آخری وقت ہوتا ہے نا, وہی سب سے زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے. اگر تمہارا خاتمہ اچھا ہو گیا, ساری زندگی کی کامیابی تمہیں مل گئی. آخری وقت اگر کلمہ نصیب ہو گیا اور آخری وقت تم کامیاب ہو گئے, اور یہی بندہ مومن کی معراج ہوتی ہے کہ نشان مرد مومن بات و گویم. مرد مومن کی نشانی تجھے بتاؤں, چوں مرد آیا تبسم پر لبے اس,
جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لمحات قیمتی لمحہ ہوتا ہے. تو یہ بزرگان دین کے یہ لمحات، یہ وصال کے لمحات، یہ ان کی خوشی کے لمحات تھے، یہ عروج کے لمحات تھے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ منحوس لمحے ہیں؟ ارے وہ لمحے داتا صاحب کے لیے، میرے پیر سیال کے لیے، تاجدار گورنہ کے لیے، اعلیٰ حضرت کے لیے، مجد الفسانی کے لیے، یہ لمحات تو مقدس لمحات ہیں. اللہ کریم ہمیں ان مقدس لمحات، ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے ماہ سفر کو مظفر بنانے کی، کامیابی والا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ونس اگین I am very thankful to مفتی صاحب کہ انہوں نے جناب آج یہ سبق سنانے کا موقع مجھے دے دیا. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین. یہ ہمارے بزرگ جو خطاب فرما رہے تھے، آپ ہمارے لاہور میں سمن آباد اس علاقے کے جو گورنمنٹ کالج تھا اس کے پرنسپل ہیں یہ، اور یہ ان کے آخری ریٹائرمنٹ کے لمحات چل رہے ہیں ان کے، تو یہ تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ہماری خوشی ہے کہ یہ عالم بھی ہیں اور بہت بڑے افسر بھی ہیں ماشاءاللہ، پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج کے، اور بورڈ جو ہے پنجاب یونیورسٹی اس کے بورڈ ممبر بھی ہیں ماشاءاللہ، جو سبجیکٹ کمیٹی ہے کی. تو یہ بڑی خوبصورت بات بتائی کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. اس لیے دل میں سے یہ خیال نکال دو کہ کوئی لمحہ، جس حادثہ کتنی خوبصورت بات بتائی، کوئی لمحہ، کوئی دقیقہ، کوئی دن منحوس ہے ہی نہیں. کون منحوس ہے؟ ہم خود. جب ہم پوچھے کام کرتے ہیں تو منحوس ہے نا. تو اگر ہم سیدھے کام کرتے رہیں تو پھر رزلٹ اچھا نکلتا ہے. تو یہ جو نصیحتیں ہیں اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اگلا جمعہ 17 تاریخ کا اور 24 کا، یہ 2 جمعے ہیں. میں اور حافظ صاحب، میری بیگم اور میرا بڑا بیٹا رضا الرحمان، ہم عمرے شریف پہ جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ وہاں سے واقعی ان حالات میں جانا تو مشکل تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ نے دل میں بات ڈال دی، وہاں بن گیا تو سارا انتظام ہو گیا ہے. تو اگلا جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ چونکہ حافظ صاحب بھی نہیں ہوں گے تو وہ حافظی شمشاد الحق پڑھائیں گے، جو آج کل ہمارے امام ہیں حافظ شمشاد الحق صاحب. وہ 17 کا جمعہ بھی پڑھائیں گے اور 24 کا بھی پڑھائیں گے. پھر انشاءاللہ ہماری واپسی ہو جائے گی، پھر ہم خدمت حاضر ہو جائیں گے. ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں اس مسجد کے، شروع میں امام بھی رہے ہیں صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سالوی صاحب، انگلینڈ میں ہوتے ہیں آج کل. ان کا بیٹا جوان بچہ ہے، وہ آج کل 15 دن سے بے ہوش ہے. وہ کہتے ہیں جی کووڈ کی وجہ سے کو کہتا ہے جی نمونیا ہو گیا، کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے. اور حیرت یہ کہ آج تک کسی کو ملنے نہیں دیا گیا، تو 15 دن سے بے ہوش ہے. اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا نام لائق چشتی، تو اللہ پاک لائق کو صحت کاملہ عطا فرمائے. دوسرا، ہمارے پرانے خزانچی اس مسجد کے ملک امیت اللہ صاحب، ان کے دانت میں تکلیف تھی، وہ دکھانے گیا تو ڈاکٹر گئے تو انہیں کینسر ہو گیا، تو انہوں نے سارا یہ کھول دیا. اس کا یہ سارا آپریشن کر کے 7.5 گھنٹے لگایا چاہیے. تو ابھی اس کا منہ اس طرح ہی ہے، اور واپس آ گیا تو پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو پھر ہسپتال چلے گئے. تو رات سے واپس لائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب اللہ کی شفا دے. ہمارے لالا جی کی بانجی، ان کا جو خالد ہے بابر بشیر، وہ انگلینڈ میں فوت ہو گیا. جوان بچہ تھا وہ بھی، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں جگہ دے. اور بھی جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ پاک سب جنتوں میں جگہ دے. تمام لوگ سنتیں پڑھ لیں.